اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا واقعہ، آج کی ویڈیو حضرت علی شیر خدا مولائے کائنات امیر المومنین کے علم پر بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انتہائی دلچسپ، ایمان افروز اور تاریخی واقعہ سنیں گے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے سوال کا جواب دیا جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور میرے بعد اگر کوئی اس سوال کا جواب دے گا تو وہ میرا ہی جواب نقل کرے گا۔ دوستو، علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب بہار الانوار میں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 3 دن قبل ایک تمیمی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھنے لگا، یا علی امیر المومنین، میرا ایک سوال ہے، کیا میں آپ سے اپنا سوال پوچھوں؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، اے شخص، اپنا سوال پوچھ، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہوں۔ یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، یا امیر المومنین شیر خدا، مجھے اصحاب رس کے بارے میں بتائیں۔ اصحاب رس کون لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے؟ ان کا مسکن کیا تھا؟ ان کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ اور ان کا بادشاہ کیسا تھا؟ اور مجھے ان کے بارے میں مزید بتائیں، ان کے بارے میں مکمل معلومات دیں، کیونکہ قرآن مجید میں صرف ان کے بارے میں اتنا ہی بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، خندق والوں اور قوم سمود نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ یہاں خندق والوں سے مراد اصحاب رس لیا گیا ہے۔ یا امیر المومنین شیر خدا، مجھے یہ بتائیں کہ ان کی طرف کون سا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جن کو ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ اصحاب رس ہلاک کیسے ہوئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اس تمیمی شخص کا یہ سوال سن کر حضرت علی شیر خدا جناب امیر المومنین علیہ السلام اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، جان لو کہ مجھ سے آج تک یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا، اور جان لو کہ میرے بعد اس کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اصحاب رس کے بارے میں بیان کرے گا تو فقط میرا بیان ہی نقل کرے گا۔ جان لو اے بندہ خدا کہ میرے سینے میں علم کا ایک سمندر موجزن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے علم کی باتیں پوچھیں، لیکن افسوس کہ علم کے متلاشی بہت کم ہیں، اور ان قریب میں بھی تم لوگوں میں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں سے اس وقت 3 دن رہتے تھے، اس لیے آپ یہ فرما رہے تھے کہ ان قریب میں بھی تم لوگوں سے چلا جاؤں گا، اور پھر تم لوگوں کو ندامت ہوگی کہ تم لوگوں نے مجھ سے علم کے بارے میں کیوں نہ پوچھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے یہ بھی فرمانے لگے، اے بندہ خدا، جان لو کہ تم نے مجھ سے قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کس دن کو نازل ہوئی، کس رات کو نازل ہوئی، وہ پہاڑی پر نازل ہوئی یا جنگل میں نازل ہوئی، وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی یا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ میں پورے قرآن پاک کو جانتا ہوں۔ اگر اس بات کو ہم مختصراً بیان کریں تو یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بالکل صادق آتی ہے کہ حضرت علی شیر خدا جناب امیر المومنین علیہ السلام ناطق قرآن یعنی بولتے ہوئے قرآن ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس تمیمی شخص سے کہنے لگے، اے بندہ خدا، اب سنو، میں تم پر اصحاب رس کا سارا قصہ کھول کر بیان کرتا ہوں۔ پھر مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے بیان کرنے لگے کہ جان لو اے بندہ خدا کہ اصحاب رس ایک صنوبر پرست قوم تھی، اور صنوبر کو شاہ درخت بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ درخت تھا جو یافس بن نوح علیہ السلام نے اگایا تھا،
اور یہ ان کے زمانے تک ویسے کا ویسا ہی سرسبز و شاداب تھا۔ اور جان لو اے بندہ خدا کہ یہ صنوبر کا درخت، یہ درخت روشناب نامی ایک چشمے کے کنارے پر واقع تھا، اور یہ درخت جو کہ روشناب نامی چشمے کے کنارے پر موجود تھا، یہ درخت حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد بھی باقی رہا، اور یہ اصحاب رس آذربائیجان کے قریب رواداس میں نمودار ہوئے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا جان لو کہ اس وقت نہر ارس کے کنارے پر 12 شہر آباد کیے گئے تھے، اور یہ 12 کے 12 شہر کوہ البرز جو کہ ایک انتہائی خوبصورت اور بھلا دکھنے والا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے دامن میں واقع تھے۔ اور یہ بھی جان لو کہ نہر ارس اس وقت موجود تمام نہروں سے زیادہ میٹھی اور رونق والی تھی۔ اس نہر پر ہر وقت رونق اور میلہ لگا رہتا تھا، اور اس نہر کے قریب آباد 12 شہروں میں ہر وقت رونق اور لوگوں کی چہل پہل رہتی تھی۔ اس وجہ سے یہ 12 شہر اس وقت موجود شہروں میں سے سب سے زیادہ پر رونق اور پر کیف تھے۔ اتنا سن کر یہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا، یا امیر المومنین مجھے یہ بتائیں کہ ان شہروں کے نام کیا تھے؟ وہ شہر جو نہر ارس کے کنارے پر آباد کیے گئے تھے، وہ شہر جو سب سے زیادہ پر رونق اور پر کیف تھے، ان کے نام بتا دیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا جان لو کہ ان کے شہروں کے نام یہ تھے: آبان، آر، دی، جھمن، اسفندیار، فرودین، اردیبشت، خردار، مرداد، تیر، مہر اور شہریور۔ یہ 12 شہر وہ تھے جن میں وہ لوگ آباد تھے۔ پھر حضرت علی شیر خدا مولا کائنات امیر المومنین اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا تم نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ان کے بادشاہ کے بارے میں تمہیں کچھ بتاؤں، تو جان لو اے بندہ خدا کہ ان کے بادشاہ کا نام ترکوز بن غابور تھا، اور جو میں نے شہروں کے نام ذکر کیے ہیں ان میں سے جو شہر اسفندیار تھا وہ اس بادشاہ کا دارالحکومت تھا۔ دوستو یہاں پر تھوڑا سا اختلاف ہے، علماء لکھتے ہیں کہ بعض مورخین اس بادشاہ ترکوز بن غابور کا نسب آل سمود سے ملاتے ہیں، اور بعض مورخین اس ترکوز بن غابور کو آل نمرود میں سے بھی بتاتے ہیں۔ خیر اللہ بہتر جانتا ہے۔ خیر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے کہنے لگے، اے بندہ خدا یہ بھی جان لو کہ یہ بادشاہ دراصل ایک دوسرے بادشاہ کا ٹیکس گزار تھا، اور اس دوسرے بادشاہ کا نام بیسرن بن گودرز تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ان لوگوں نے ہر شہر میں صنوبر کے درخت اگا رکھے تھے، اور پھر وہ اس طرح کرتے کہ ایک بڑے چشمے یعنی روشناب میں سے مختلف نالیاں نکال کر ان مختلف صنوبر کے درختوں کو سیراب کرتے۔ اب کیونکہ اس زمانے کے وہ لوگ ان درختوں کو اپنا خدا اور اپنا معبود مانتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس روشناب نامی چشمے کا پانی پینا خود پر حرام کر رکھا تھا، اور یہ اپنے جانوروں کو بھی یہ پانی نہیں پلاتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ اس چشمے کا پانی، کہ جس چشمے کے پانی سے ہمارے خداؤں کی زندگی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اسی چشمے کا پانی ان صنوبر کے درختوں کو ملتا تھا، اور جس وجہ سے وہ صنوبر کے درخت بڑھتے تھے، تو ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جس چشمے کے پانی سے ہمارے خداؤں کی زندگی منسلک ہے وہ پانی ہم بھلا کیسے پی سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے اوپر اور اپنے جانوروں پر اس روشناب چشمے کا پانی حرام کر رکھا تھا، اور کوئی بھی یہ پانی نہیں پیتا تھا۔ اگر کوئی بھول کر یا ویسے اس چشمے سے پانی پی لیتا تو یہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ یہ اس شخص کو اسی وقت قتل کر ڈالتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا جان لو کہ وہ لوگ اس طرح کرتے کہ ہر مہینے کی ابتدا میں انہوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا جس دن کو وہ اپنی عید مناتے تھے۔ اس خاص دن کو یہ سب لوگ ایک شہر میں اکٹھے ہوتے
اور سب لوگ اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اپنے جانور بھی ساتھ لاتے اور ان جانوروں کی وہ قربانی کرتے۔ جب سب لوگ ایک شہر میں اکٹھے اور جمع ہو جاتے تو یہ لوگ اس طرح کرتے کہ ایک منقش ریشمی چادر لے کر صنوبر کے درخت پر ڈال دیتے اور پھر سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرنے لگتے۔ جب یہ لوگ جانوروں کی قربانی کر لیتے تو پھر اس قربانی کے گوشت کو اور اپنے جانوروں کو جلانے کا وقت ہو جاتا تھا۔ یہ سب لوگ ایسا کرتے کہ ایک بڑی آگ جلاتے اور اس میں اپنے اپنے جانور جلانے لگتے۔ جتنے لوگ قربانی کرتے اتنے لوگ اپنی اپنی آگ جلاتے اور اپنی اپنی آگ میں اپنے اپنے جانور اور اپنے اپنے جانوروں کا گوشت اس آگ میں جلاتے۔ اس طرح اس ایک شہر میں بیک وقت کئی طرح کی آگ روشن ہو جاتی اور ان ڈھیر ساری جگہوں پر آگ کی موجودگی کی وجہ سے وہاں پر خوب روشنی ہو جاتی۔ اور جب یہ لوگ اپنا گوشت اور اپنے جانور آگ پر ڈالتے تو آگ میں سے دھواں نکلنے لگ جاتا اور جب یہ دھواں گہرا ہوتا جاتا اور ہر طرف کیونکہ بہت زیادہ آگ لگی ہوتی تھی اس وجہ سے ہر طرف دھواں پھیل جاتا اور جب دھواں اتنا گہرا اور پھیل جاتا کہ کسی کو کچھ دکھائی نہ دیتا اور سب لوگ فقط دھواں ہی دیکھنے لگتے تو یہ سب لوگ اپنے گھٹنوں پر گر جاتے اور ان درختوں کے سامنے رو رو کر التجا کرتے اور رو رو کر فریاد کرتے، اے ہمارے معبود، اے ہمارے خدا، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری غلطیاں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہماری خطاؤں کو تو نظر انداز کر کے ہمیں خوش کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندے خدا، جان لو کہ یہ سب لوگ آنکھیں بند کر کے اس دھوئیں میں بیٹھے اپنے خداؤں یعنی ان صنوبر کے درختوں کے آگے التجا کرنا شروع کر دیتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ التجا کر رہے ہوتے تو شیطان دھیمی سی آواز میں انہیں پکار کر کہتا، اے میرے پرستارو، میں تم سے راضی ہوں اور میں تمہارے گناہ معاف کر رہا ہوں، تمہاری خطاؤں کو بھول گیا ہوں، تم خوش ہو جاؤ۔ جیسے ہی یہ سب لوگ اس دھوئیں میں سے شیطان کی دھیمی سی آواز کو سنتے تو یہ سب لوگ خوش ہو جاتے اور پھر کیا ہوتا کہ شباب کباب کی محفلیں شروع ہو جاتی اور لوگ رقص کرنا شروع کر دیتے۔ اس دھوئیں میں سے شیطان کی دھیمی سی آواز یہ بھی آتی، اے میرے پرستارو، تم خوش ہو جاؤ کیونکہ میں نے تمہاری قربانیاں قبول کر لی ہیں۔ جب یہ لوگ یہ آواز سنتے تو اور زیادہ خوش ہو جاتے اور یہ نغمات گانے لگ جاتے۔ اب ان کا یہی سلسلہ جاری تھا۔ ہر مہینے کی ابتدا میں ایک خاص دن عید کے لیے مقرر ہوتا اور ان کا یہ سلسلہ شہر در شہر تبدیل ہوتا جاتا۔ ایک شہر میں ایک مہینے میں سلسلہ ہوتا تو دوسرے شہر میں دوسرے مہینے میں یہی عید کا سلسلہ منایا جاتا اور اسی طرح لوگ قربانیاں کرتے اور اسی طرح سارا نظام کرتے جس طرح اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی قربانیوں کا یہ سلسلہ یوں ہی مہینے در مہینے تبدیل ہوتا ہوا جب اسفندیار تک آ پہنچتا، یعنی وہ مہینہ جس مہینے میں اسفندیار میں یہ سب لوگ جمع ہو کر قربانیاں کرتے، اس مہینے قربانیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی کیونکہ اسفندیار اس وقت دارالحکومت تھا اور وہاں کے لوگ پہلے سے 2 گنا زیادہ اپنا اپنا انتظام کرتے اور جوش و خروش سے اسفندیار شہر کے میلے میں شرکت کرنے کے لیے آتے۔ اب ان کا یہ نظام تھا کہ اسفندیار شہر میں میلہ لگتا تو یہ لوگ اس صنوبر کے درخت کے قریب ایک بڑا سا ریشمی خیمہ لگا دیتے۔ اب اس بڑے سے ریشمی خیمے کے 12 دروازے بناتے اور ہر دروازے پر ہر شہر کے کچھ خاص اور معزز لوگ بٹھا دیے جاتے اور پھر یہ سب لوگ یہی کرتے، اپنی قربانیاں کرتے اور پھر قربانیاں کر کے اپنے جانور آگ میں جلاتے اور جب ہر طرف دھواں پھیل جاتا حتیٰ کہ اتنا دھواں ہو جاتا کہ کچھ دکھائی نہ دیتا تو یہ لوگ گڑ گڑا کر روتے اور کہتے کہ اے ہمارے خدا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر شیطان اس صنوبر کے بڑے درخت کو زور سے جھٹکا دے کر ہلاتا
اور دھیمی سی آواز میں کہتا، اے لوگو خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، میں تمہاری قربانیوں کو قبول کر رہا ہوں، اور میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ بھی تم سے یوں ہی مہربان رہوں گا اور تم پر اپنا کرم اور فضل بنائے رکھوں گا۔ جب یہ لوگ اس شیطان کی آواز اس درخت میں سے سنتے، یہ لوگ خوشی سے مدہوش ہو جاتے اور پھر یہ رقص کرنے لگتے، پھر اتنی شراب خوری کرتے کہ شراب کا نشہ ان کے سر چڑھ جاتا اور یہ اس نشے میں زمین پر گر جاتے اور کافی دیر تک زمین پر یوں ہی بے ہوش پڑے رہتے تھے۔ یہی سلسلہ 12 دن تک جاری رہتا اور پھر 13ویں دن یہ تمام لوگ اپنے شہروں کو واپس لوٹ جاتے۔ جب ان کی سرکشی اور بغاوت طول پکڑ گئی تو خدا نے بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل کے فرزند یہودا کی اولاد میں سے تھا۔ اس نبی کا نام حنظلہ تھا، اور حنظلہ بن سفیان سچائی اور حقیقت پسندی میں اتنا مشہور تھا کہ لوگ انہیں حنظلہ الصدق کہتے تھے۔ آخر کار خدا نے اسی حنظلہ کو حکم دیا کہ اپنے ملک شام کو چھوڑ دو اور ان اصحاب رس کو دعوت توحید دو اور خدا کا دین سکھاؤ۔ حضرت حنظلہ نے یہاں پہنچ کر پوری کوشش کی اور دین کی تبلیغ شروع کی اور کافی عرصے تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن کچھ اثر نہ ہوا اور انہوں نے نبی کی کوئی بات نہ مانی۔ آخر کار نبی نے دعا مانگی کہ خدایا اس قوم پر عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بد دعا قبول فرمائی اور ایک پرندہ جو ان کے قریب پہاڑ پر رہتا تھا ان لوگوں پر مسلط کر دیا گیا۔ اس پرندے کو یہ لوگ عنقا کہتے تھے۔ وہ پرندہ شہر میں آتا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا اور پھر کھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ان کے بچوں کو زندہ مار دیتا۔ اس عذاب سے لوگوں میں وحشت اور دہشت پھیل گئی۔ آخر کار یہ سب لوگ نبی کے پاس آئے اور درخواست کی، اے نبی خدا سے دعا مانگو کہ یہ پرندہ ہلاک ہو جائے اور ہمیں اس عذاب سے نجات مل جائے۔ اگر ہمیں اس عذاب سے نجات مل گئی تو ہم آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی نے دعا مانگی اور آسمان سے بجلی گری اور وہ پرندہ ہلاک ہو گیا۔ انہیں اس عذاب سے نجات تو مل گئی، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے اور نہ ہی پیغمبر کی اطاعت کی، بلکہ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ ایک دن عید کا جشن منایا جا رہا تھا اور یہ جشن بڑا جشن تھا، یعنی اسفندیار شہر میں منایا جا رہا تھا۔ اسی وقت پیغمبر خدا حضرت حنظلہ وہاں آ گئے، اور جب آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ درختوں کو خدا مان رہے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے مالک، اے میرے اللہ، یہ لوگ ان درختوں کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ عبادت کے لائق صرف تیری ذات ہے۔ یہ درخت جو کسی کو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے، اے میرے مالک، اے میرے اللہ، تو ان درختوں کو اپنی قدرت سے خشک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا منظور فرمائی، اور جب اگلے دن لوگوں نے دیکھا تو سب درخت خشک ہو چکے تھے۔ جب لوگوں نے اپنے درختوں کو خشک دیکھا اور دیکھا کہ ان کے پتے جھڑ چکے ہیں تو لوگوں میں وحشت اور دہشت زیادہ پھیل گئی۔ لوگوں میں طرح طرح سے باتیں ہونے لگی۔ کچھ یہ کہتے کہ حضرت حنظلہ نے ہمارے درختوں پر یعنی ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے، اور کچھ یہ کہنے لگے کہ ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے انہوں نے ہم سے اپنی رونق چھپا لی ہے۔ اگر وہ ہم سے دوبارہ راضی ہوئے تو ہم دوبارہ ان کی رونق دیکھ سکیں گے۔ لیکن حضرت حنظلہ ان سے فرمانے لگے، تم ان درختوں کو چھوڑو اور خدائے واحد کی عبادت کرو، بے شک عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے۔ لوگوں نے اب بھی حضرت حنظلہ کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عنقا پرندے کا عذاب دیکھ لیا تھا، اور اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے خداؤں یعنی درختوں کو خشک ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ لیکن یہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حنظلہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہی تجویز بنائی کہ ہم پیغمبر خدا
حضرت حنزلہ کو قتل کر دیں گے، اور انہوں نے یہی منصوبہ بنایا کہ ہم اسی صنوبر کے درخت کے پاس ایک بڑا کنواں کھودیں گے، اور اسی بات پر اتفاق ہو گیا، اور انہوں نے اسی صنوبر کے درخت کے پاس ایک بڑا سا کنواں کھودا۔ جب کنویں میں سے پانی نکلنے لگا تو ان لوگوں نے اس کنویں میں لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈالنا شروع کر دیے اور وہاں سے پانی نکالنا شروع کر دیا، اور آخر کار انہوں نے پیغمبر خدا حضرت حنزلہ کو پکڑ کر اوندھے منہ اس کنویں میں ڈال دیا، اور پھر اوپر سے کنواں پتھروں سے بند کر دیا۔ حضرت حنزلہ پیغمبر خدا اس کنویں میں تھے، اور انہوں نے کنواں بند کر کے اوپر سے نہر کا پانی چلانا شروع کر دیا، کیونکہ لغت میں کنویں کو رس کہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب رس بھی کہا گیا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، جان لو کہ جب حضرت حنزلہ اس کنویں میں تھے تو حضرت حنزلہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے سردار، میرے مکان کی تاریکی اور مصیبت کی سختی کو تو خوب جانتا ہے، میری بے بسی اور بے چارگی پر رحم فرما اور میری روح جلدی قبض فرما اور میری دعا جلد قبول کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کی دعا منظور فرمائی اور اس کی روح قبض فرما لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان اصحاب رس کو فوراً ہلاک کر دو۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے ان کے اعمال کا علم نہیں ہے یا میری دی ہوئی ڈھیل کی وجہ سے مغرور ہو گئے ہیں۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو رزق تو میرا کھاتے ہیں لیکن میری عبادت نہیں کرتے، عبادت میرے غیروں کی کرتے ہیں۔ انہوں نے میرے غیروں کی پیروی کی ہے اور ان کم بخت لوگوں نے میرے پیغمبر کو بھی قتل کر ڈالا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کی عادات و افعال کا بالکل علم نہیں، حالانکہ مجھے سب معلوم ہے۔ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں انہیں ایسا عذاب دوں گا جو کائنات کے لیے نشان عبرت ہوگا۔ دوستو، پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوا۔ ایک مرتبہ عید کے موقع پر یہ تمام لوگ جمع تھے کہ تیز رفتار سرخ آندھی چلنے لگی۔ یہ آندھی اتنی تیز ہو گئی کہ یہ لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین گندھک کی مانند ہو گئی۔ جب زمین گندھک کی مانند ہوئی تو اوپر آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، اور ان بادلوں سے آگ برسنے لگی اور ساتھ میں ہوا بھی چلتی رہی، جس وجہ سے وہ آگ اور بھڑکتی رہی اور یہ لوگ اس میں جھلستے گئے، حتیٰ کہ ان 12 شہروں میں سے کسی ایک شہر کا بھی کوئی ایک بھی باسی زندہ نہ رہا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے قتل کا بدلہ لیا اور وہ سب 12 کے 12 شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمانے لگے، اے بندہ خدا، اب بتا، تجھے کچھ اور پوچھنا ہے؟ میں نے تمہیں اصحاب رس کے بارے میں ساری بات بتا دی ہے۔ پھر یہ شخص حضرت علی سے عرض کرنے لگا، حضور، بس میرا یہی سوال تھا اور آپ نے مجھے جو جواب دیا ہے میں اس سے پوری طرح مطمئن ہو گیا ہوں۔ اب مجھے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سب کچھ کھول کر مجھ پر واضح کر دیا ہے۔